بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ معزز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ آپ حضرات جانتے ہیں کہ قرآن و حدیث میں عشرہ ذی الحجہ کی بڑی فضیلتیں ذکر کی گئی ہیں۔ آج ہم آپ کے سامنے عشرہ ذی الحجہ کی کچھ فضیلت اور اعمال بیان کرنے جا رہے ہیں۔ ملاحظہ ہو، عشرہ ذی الحجہ کی فضیلت کے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، افضل ایام الدنیا ایام العشر، دنیا کے دنوں میں سب سے زیادہ فضیلت والے دن ذو الحجہ کے 10 دن ہیں۔ مجمع الزوائد قرآن کریم میں ہے والفجر ولیال عشر۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ذو الحجہ کی 10 راتوں کی قسم کھائی ہے، جو ان دنوں کے لیے فضیلت کی بہت بڑی دلیل ہے۔ بڑی بڑی عبادتوں کا جمع ہونا، حج اور قربانی جیسی عظیم ترین اور محبوب ترین عبادت کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان دنوں ہی کو پسند فرمایا ہے۔ اس سے بخوبی اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ عشرہ ذی الحجہ کی کتنی زیادہ فضیلت ہے۔ نیز سامعین، عشرہ ذی الحجہ میں کون کون سے اعمال کرنے چاہیے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کوئی دن ایسے نہیں جن میں کیے ہوئے نیک اعمال اللہ تعالیٰ کے نزدیک ذو الحجہ کے ان 10 دنوں سے زیادہ محبوب ہوں۔ عرض کیا گیا، یا رسول اللہ، جہاد فی سبیل اللہ بھی نہیں؟ ارشاد فرمایا، جہاد فی سبیل اللہ بھی نہیں، مگر یہ کہ کوئی شخص اپنی جان اور اپنا مال لے کر نکلے اور پھر اس میں سے کچھ بھی واپس نہ لائے، یعنی شہید ہو جائے۔ یہ بخاری شریف کی روایت ہے، جس میں عشرہ ذی الحجہ کے اعمال کی فضیلتوں کو ذکر کیا گیا۔ عشرہ ذی الحجہ کا پہلا عمل روزہ ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں عام دنوں کے مقابلے میں عشرہ ذی الحجہ کی عبادت زیادہ محبوب ہے، یعنی عشرہ ذی الحجہ کے ایک دن کا روزہ عام دنوں کے 1 سال کے روزوں کے برابر ہیں، اور عشرہ ذی الحجہ کی 1 رات کی عبادت لیلۃ القدر کی عبادت کے برابر ہے۔ ترمذی شریف۔ نوٹ: یہ فضیلت یکم ذی الحجہ سے لے کر 9 ذی الحجہ کے روزے کی ہیں۔ 10ویں تاریخ کو روزہ رکھنا جائز نہیں۔ ام المؤمنین حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 4 چیزوں کو کبھی نہیں چھوڑا کرتے تھے۔ نمبر 1 عاشوراء یعنی 10 محرم کا روزہ۔ نمبر 2 عشرہ ذی الحجہ کے روزے۔ نمبر 3 ہر مہینے کے 3 روزے۔ نمبر 4 فجر کی نماز سے پہلے 2 رکعتیں۔ مشکوٰۃ شریف۔ عشرہ ذی الحجہ کا دوسرا عمل شب بیداری۔ قرآن کریم میں ہے ولیال عشر، اور قسم ہے 10 راتوں کی۔ جمہور مفسرین کے نزدیک 10 راتوں سے مراد ذو الحجہ کی 10 راتیں ہیں، لہٰذا ان راتوں میں عبادت کی کثرت اور اہتمام کرنا چاہیے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما عشرہ ذی الحجہ میں عبادتوں میں خوب مجاہدہ فرماتے ہیں، راتوں کو عبادت میں جاگتے اور لوگوں کو حکم دیتے کہ ان راتوں میں چراغ نہ بجھاؤ، یعنی نیند چھوڑ کر ان راتوں میں خوب عبادت کرو۔ لطائف المعارف۔ ان راتوں میں نوافل، ذکر و تلاوت اور استغفار و دعا کا خاص اہتمام فرمائے۔ تیسرا عمل جو عشرہ ذی الحجہ کا ہے، ذکر کی کثرت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ذو الحجہ کے 10 دن اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے زیادہ عظمت والے ہیں، اور ان میں کیے ہوئے نیک اعمال اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ پسند ہیں، لہٰذا ان دنوں میں تحلیل یعنی لا الہ الا اللہ، تکبیر یعنی اللہ اکبر، اور تحمید یعنی الحمدللہ کثرت سے پڑھو۔ الطبرانی فی المعجم الکبیر۔ لہٰذا ذو الحجہ شروع ہوتے ہی ان مبارک اذکار کی خوب کثرت اور اہتمام فرمائے، خصوصاً تکبیر تشریق کا اہتمام ہو، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب تبارک و تعالیٰ ان بابرکت دنوں کی سعادتیں ہمیں لوٹنے کا موقع نصیب فرمائے، توفیق عطا فرمائے۔ فقط والسلام۔ ستم سازیوں میں جو بے باک نکلے، وہ اب جرم سے پاک ہوں۔